اس کمرے میں ایک اوت اٹھایا جا رہا ہے جس میں شامل ہوتے ہی ہر ممبر معزز ممبر بن جائے گا، یعنی مین آف آنر بن جائے گا۔ اور اس اوت کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہر ممبر اپنے ہاتھ پر کٹ لگائے گا، اور اس کٹ کے لگانے سے اس کے ہاتھ کے جو خون کے قطرے نکلیں گے وہ ایک مقدس تصویر والے پیپر پر جو کہ ان کے سامنے ٹیبل پر بچھا ہوا ہے اس پر گراتے جائیں گے، اور آخر میں اس تصویر کو فولڈ کر کے آگ لگا دی جائے گی، اور اس تصویر سے بننے والی جلتی ہوئی راکھ کو ہر ممبر اپنے ہاتھ میں لے گا اور اپنے ہاتھ پر مل کر یہ الفاظ کہے گا کہ میں موت تک اس تنظیم کا وفادار رہوں گا، میں تنظیم کے بوس کا ہر حکم بغیر سوچے اور بغیر سمجھے مانوں گا، اور تنظیم کے ایک ممبر پر حملہ پوری باڈی پر یا پوری تنظیم پر حملہ سمجھا جائے گا، اور اس کا بھرپور اور بھیانک بدلہ لیا جائے گا۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہی ہر ممبر اس تنظیم کا باقاعدہ رکن بن جاتا ہے، اور اس تنظیم کی باڈی میں اس طرح شامل ہو جاتا ہے جس میں آنا تو اس کے لیے آسان تھا، چند الفاظ کہنے کی دیر تھی، لیکن اس سے نکلنا اتنا مشکل تھا کہ یہ سمجھ لیجیے کہ اس تنظیم کے عہد سے نکلنے والے کے لیے کچھ زیادہ سزا نہ تھی، بس اس کے لیے یہ سزا ہوتی تھی کہ اسے ایک لکڑی کے تابوت میں زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ اور اس تنظیم کا آغاز کیسے ہوا، یہ دنیا میں کس طرح آپریٹ کرتی رہی، دنیا کی پراسرار ترین تنظیم اور دنیا کی ایسی تنظیم جس نے نہ صرف گورنمنٹس بلکہ تمام ایجنسیز، آرمیز اور دنیا کی سپر پاور سپر آف سپر پاور امریکہ کو بھی 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 50 نہیں 70 سے 80 سالوں تک انگیج رکھا، بلکہ یوں کیا یہ انگیج نہ رکھا، ان کی گورنمنٹس کو آپریٹ کیا، جبکہ اپنا ایک امریکن صدر بھی بنوا لیا۔ کون تھی یہ تنظیم؟ اس کمرے میں ادا کرنے والے چند الفاظ، چند لوگوں کی ممبرشپ نے اتنی طاقت انہیں کیسے دی، کس طرح انہوں نے اسٹڈی لائی، کیسے انہوں نے پلان کیا، کیسے یہ تنظیم اتنی ابھری کہ پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں آ گئی، کیا تھا یہ؟ میں آپ کو سیکرٹ آف کنگز کی اسی سیریز میں بتاؤں گا۔ آپ اسکرین پر سمندر دیکھ رہے ہیں، اسے انگلش میں میڈیٹیرین سی یا اردو میں بحر روم کہا جاتا ہے، اور یہ سمندر دنیا کی تجارت کا مصروف ترین ایریا ہے۔ یہاں پہ تمام دنیا کی تجارت کا اس کو گڑھ کہہ لیں یا محور کہہ لیں تو غلط نہ ہوگا، اور اسی سمندر کے اندر ایک جزیرہ ہے جس کا نام ہے سسیلین جیسے سسلی، اور یہ جزیرہ دنیا کی تجارت میں اتنا امپورٹنٹ ہے کہ صدیوں سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں نے اس جزیرے پہ قبضے کے لیے جنگیں لڑی اور اپنی جانیں دی، لیکن قدرت کی ناانصافی دیکھیے کہ اس جزیرے پہ کبھی بھی کسی کا مستقل کنٹرول نہ ہو سکا، کوئی گورنمنٹ اس کو اپنا جزیرہ نہ کہہ سکی، کیونکہ اگر ایک گورنمنٹ اس جزیرے کو اپنا کہتی تھی تو خانہ جنگی شروع ہو جاتی، دوسری گورنمنٹ اس پہ اٹیک کر رہی تھی، جس کی وجہ سے تمام یورپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس جزیرے کو فری چھوڑا جائے۔ اس فری چھوڑنے یا اس بلنڈر کا یہ نتیجہ ہوا کہ وہاں کی عوام یعنی وہاں کے جو رہائشی تھے وہ اتنے مضبوط ہو گئے لا اینڈ آرڈر نہ ہونے کی وجہ سے، کہ وہاں کی ظاہری بات ہے تھرڈ ورلڈ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب کس لا اینڈ آرڈر کام نہیں کرتا تو چند خاندان بہت زیادہ مضبوط، چند جو مافیاز اتنی طاقتور ہو جاتی ہیں کہ وہ عوام کو جیسے مرضی چاہیں آپریٹ کریں، اور یہی ہوا سسلی کے اندر چند ذمہ داروں یا جگہ داروں یا امیر خاندانوں نے آپس میں گروپ بنایا اور انہوں نے تمام لوگوں کی گارنٹی اٹھائی اور انہیں یہ کہا کہ آپ ہمیں ماہانہ یا سالانہ بتا دیا کریں، اپنی دولت کا کچھ حصہ دیا کریں، ٹیکس دیا کریں، اور بدلے میں ہم آپ کی جان مال، آپ کی علاج، آپ کی تمام سیکیورٹی اور آپ کے تمام عزت اور آبرو کے ہم حفاظت کریں گے، اور یہ گارنٹی دونوں طرف سے ہوگی، دونوں طرف سے عائد کیا جائے گا کہ آپ ہمیں اپنی جائیداد یا پیسوں یا منتھلی ٹیکس کا کچھ حصہ دیا کریں گے اور بدلے میں ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم دونوں میں سے جو بھی اس اوتھ سے روگردانی کرے گا اس کی سزا صرف سزائے موت ہوگی۔ اس طریقے سے سسلی کی تمام دولت چند امیر خاندانوں کے ہاتھ میں چلے گی اور یہ سسلی کے اس چھوٹے سے جزیرے کو آپریٹ کرنا شروع ہوں گے۔ امریکہ کے اندر ڈرگس پھیلانے کا جس مافیا کو سہرا جاتا ہے ہسٹری میں وہ یہ سسیلین مافیا، اس کے بعد میکسیکن مافیا ہے۔ تو سسلی نے جب یہ کام سٹارٹ سسلی میں کیا کہ جو غریب خاندان تھے، غریب لوگ تھے، عام عوام تھی، جو باقی عوام، اس کی حفاظت کا ٹھیکہ لیا، اس کے بدلے انہوں نے بتا لینا سٹارٹ کیا۔ اس کتے کی وجہ سے، اس پروٹیکشن منی کی وجہ سے یا اس نظام کی وجہ سے ان میں اتنی زیادہ پاور آئی اور اتنی زیادہ ان کے لوگ، وہاں کے لوگ بات ماننا شروع ہو گئے، اور اس کے عوض ان کے پاس پیسہ بھی بہت زیادہ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا کہ وہ لوگ سسلی کے راجہ بن گئے یا وہاں کے کنگ بن گئے، وہ خاندان یا وہاں کا جو
बॉसिस ऑफ बॉस होता था, उसी का ऑर्डर पूरे सिसली में चलता था। और यूँ होता भी था, क्योंकि जो वहाँ की सिसली की जो आम आवाम थी, वो वहाँ पे जो ब्राइनाम कोर्ट थे या ब्राइनाम पुलिस थी या ब्राइनाम जो इदारे थे, उनके पास जब जाते थे तो वो इतना फास्ट काम ना कर सकते थे जितना वो किसी माफिया के मेंबर या किसी माफिया के एजेंट के पास जाके उनका फास्ट काम हो जाता था। वो माफिया का मेंबर जितनी जल्दी उन्हें इंसाफ दिला सकता था, इतनी जल्दी उन्हें कोई अदारा इंसाफ ना दिला सकता था। आज भी थर्ड वर्ल्ड में आप देखते हैं कि किसी अदारे के बाहर कुछ लोग घूम रहे होते हैं, जो माफिया के लोग होते हैं, वो आपका चंद पैसे लेके इतनी फास्टली काम करा देते हैं कि बाकायदा जो अदारे के अंदर लोग नौकरी कर रहे होते हैं वो इतने फास्ट तरीके से आपका काम नहीं करते, या शायद ये उन्हीं के लोग बाहर फिर रहे होते हैं जो पैसा लेके तो वो काम कर रहे होते हैं। ये थर्ड वर्ल्ड में आपको जगह जगह मुख्तलिफ ममालिक में नज़र आता है। इसी तरह सिसली के अंदर उस वक्त 1924 के बाद जब ये माफिया स्टार्ट हुई, सिसिलियन माफिया, कहा जाता है ये सदियों से सिसली में इस तरह की माफियाज ऑपरेट कर ली थी, लेकिन इसका जो न्यू सॉफ्टवेयर, एडवांस सॉफ्टवेयर या न्यू वर्जन जो वर्ल्ड के सामने आया, जिसने वर्ल्ड को ऑपरेट किया या जो बहुत मुनज़्ज़म तंजीम थी, वो हम इसी सिसिलियन माफिया को ही कहते हैं, जिसका आगाज़ जॉन वीटो की सरबराही में हुआ। और 1924 में या किसी टाइम में वर्ल्ड वार 1 के बाद और वर्ल्ड वार 2 से पहले जो दरमियानी टाइम था, उसमें सिसिलियन माफिया का आगाज़ हुआ। लेकिन बॉस ऑफ बॉसेस उस वक्त कन्फर्म डॉन विटो ही था। इसकी सरबराही में ये माफिया उठी और इतनी ज़्यादा इसकी सरबराही में माफिया मजबूत हुई कि मुसलिनी को इसको ख़त्म करने के लिए पूरी ये कंपेन करना पड़ी, जो कि बहुत ही फाशिस्ट और बहुत ही ग्रेट और बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ताकतवर लीडर था। और हिटलर का दोस्त भी था, पूरी आर्मी उसके कंट्रोल में थी, इदारे उसके कंट्रोल में थे, फोर्सेस उसके कंट्रोल में थे, पूरा इटालिया उसके कंट्रोल में था। फिर भी उसे ख़त्म करने में इसे कई साल लगे और वो तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन इस माफिया को ख़त्म ना कर सका। इसे कुछ देर के लिए सुलझा गया, लेकिन वर्ल्ड वार 2 के बाद ये ऐसी दोबारा उभरी कि ये ना सिर्फ एक माफिया रही बल्कि एक गवर्नमेंट में आ गई। और फिर इन्होंने इटालिया से निकल के अमेरिका तक अपने पंजे गाड़ लिए और पूरे अमेरिका में ड्रग सेलिंग की। खैर वो कहानी मैं आपको आगे बताता हूँ। हम सिसिलियन माफिया की सिसली के अंदर बात कर रहे थे कि जब ये सिसली के अंदर ऑपरेट कर रहे थे, तो जब इन्होंने सिसली के लोगों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया, इनकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इनके आम एजेंट्स बहुत ज़्यादा पूरे उस जजीरे में आइलैंड में फैल गए और इनकी जो सॉफ्टवेयर था मज़ीद एडवांस हो गया। यानी कि ये एक तंजीमी ढांचा इनका इतना ज़बरदस्त बन गया कि इन अदारों को कंट्रोल करना आ गया, इन इंस्टीट्यूट्स के अंदर अपने बंदे घुसाने आ गए, किलिंग करना, एक्सटॉर्शन मनी इकट्ठी करना, लोगों को डराना धमकाना, हर तरीके के ऑपरेशन में एक्सपर्ट्स हो गए और लोग इन पर एतमाद भी करना शुरू हो गए। कुदरत की नाइंसाफ़ी देखे कि उस वक्त ऐसा होता था कि जो सिसली के लोग थे या उस वक्त के आइलैंड के लोग थे, वो इन्हें एक माफिया समझते ही नहीं थे, वो इन्हें अपना एक ऐसा कह लें कि मोहसिन समझते थे, या वो इन एजेंट्स को, इन मेंबर्स को या इस माफिया को ये समझते थे कि ये तो अवाम की खिदमत के लिए बनी है। अगर ये माफिया ना हो तो सिसली को लोग खा जाएं, बाहर के लोग, या बाहर के लोग जो हैं सिसली पर अटैक करके सिसली को ख़त्म कर दे, तो यही माफिया जो हमें सेव करने वाली माफिया, लोग ऐसा समझते थे। और जब ये माफिया इतनी मजबूत हो गई सिसिलियन माफिया, तो इसने फिर नेक्स्ट अपने पंजे इटालिया में गाड़े। इटालियन का नेक्स्ट टारगेट था उस जजीरे सिसली से निकल के, उस आइलैंड से निकल के इन्होंने इटली के इंस्टीट्यूट्स को कवर करना शुरू किया, वहाँ के जजों को ख़रीदना शुरू किया, वहाँ के पुलिस में अपने बंदे भर्ती करने शुरू किए, वहाँ पे जो मुख्तलिफ़ किस्म के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स थे, सरकारी इदारे थे, उसमें तमाम इदारों को पैसे के ज़रिए डरा धमका के या अपने बंदे घुसा के इन्होंने तमाम इदारों को कवर कर लिया। और वर्ल्ड वार 2 के आते आते मुसलिनी की पावर में, फुल पावर में आते आते ये इटालिया में इस कदर मजबूत हो गया थे ये सिसिलियन माफिया के ऊपर तो मुसलिनी की हुकूमत थी, लेकिन नीचे शैडो गवर्नमेंट कहा जाता है कि सिसिलियन माफिया की चल रही थी। नीचे ऑर्डर्स डॉन वीटो के चलते थे, मुसलिनी ऑर्डर करता था ऊपर गवर्नमेंट अदारों को, लेकिन नीचे बेसिकली मुसलिनी सिर्फ ब्राइनाम कहा जाता है कि उस टाइम उसके ऑर्डर्स होते थे। नीचे लोग डर के डॉन वीटो की ऑर्डर पे काम करते थे। ये और यही वजह बनी बाद में मुसलिनी और सिसिलियन माफिया की आपस में जंग की, कि मुसलिनी जो है अपने आप को एक कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म समझ रहा था या आर्मी जर्नल समझ रहा था, या उस वक्त का जो गवर्नमेंट का जो हेड है अपने आप को एक कठपुतली समझ रहा था मुसलिनी, और उससे ये बर्दाश्त ना हुआ, उसने इस माफिया के खिलाफ एक बहुत बड़ी कैंपेन चलाई जिसमें माफिया को शिकस्त भी हुई, लेकिन वक्ती तौर पे मुसलिनी की डेथ के बाद ये दोबारा बहुत बुरी उभरी। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये इस माफिया का इंतज़ामी ढांचा कैसे था, या ये ऑपरेट कैसे करते थे, या ये फील्ड में ऑपरेशन कैसे करते थे, या आखिर वो क्या बात थी
کہ یہ مافیا ممبرز کبھی بھی پکڑائے نہ جاتے تھے، یا کسی کو پتہ ہی نہ لگتا تھا کہ ملک میں کوئی مافیا کام کر رہی ہے، یا ملک میں کوئی شیڈو گورنمنٹ ہے، یا کوئی ایسی خفیات ہیں، یا کوئی ایسے لوگ ہیں جو ملک کو آپریٹ کر رہے ہیں. لوگ اس چیز کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے. ایسے آخر وہ کون سا تنظیمی ڈھانچہ تھا؟ وہ تنظیمی ڈھانچہ یہ تھا کہ سب سے اوپر اس مافیا کا ایک باس ہوتا تھا. وہ باس، اس کو باس آف باسز کہا جاتا تھا. اس باس کے نیچے ہیڈ باس ان کو کہا جاتا ہے، یا ان کو گارڈین باس بھی کہا جاتا ہے، یا ان کو باس آف باسز کے نیچے ایک انڈر باس کہا جاتا تھا جو باس کے نیچے ہوتے تھے. انڈر باس وہ لوگ ہوتے تھے جو ایک فیملی کے، یعنی کہ سسلین مافیا مختلف فیملیز کا جو گٹھ جوڑ ہے اس کا نام سسلین مافیا تھا، جو پاورفل فیملیز تھی. تو ہر فیملی کا جو گارڈین ہوتا تھا یا اس فیملی کا جو مین ہیڈ ہوتا تھا وہ انڈر باس ہوتا تھا. اس کا ڈائریکٹ لنک باس سے ہوتا تھا. وہ ڈائریکٹ باس سے آرڈر لیتا تھا اور ان آرڈرز کو آگے وہ کنورٹ کرتا تھا. اب انڈر سب سے اوپر باس ہوتا تھا جسے باس آف باسز کہتے ہیں. اس کے نیچے انڈر باس ہوتا تھا جو خاندان کا گارڈین یا خاندان کا ہیڈ ہوتا تھا. اس انڈر باس کے نیچے ایڈوائزر ہوتے تھے جو خاندان کے دوسرے سینئر ممبرز ہوتے تھے، یا یہ انڈر باس تھرڈ پارٹی یعنی خاندان کے باہر کے جو لوگ ہیں انہیں بھی ہائر کر لیتے تھے، لیکن وہ سینئر باسز ہوتے تھے اور انہوں نے کوڈ آف امیرتھا بھی اٹھایا ہوتا تھا. اور وہ ایسے لوگ ہوتے تھے کہ وہ بہت ہی وائس، انٹیلیجنٹ اور بہت ہی گریٹ مائنڈ کے لوگ ہوتے تھے، یعنی کہ بہت زیادہ وہ اچھی ایڈوائس کرتے تھے انڈر باسز کو یا باس آف باسز کو. تو باس آف باسز، اس کے نیچے انڈر باسز کے نیچے جو ہے ایڈوائزرز ہوتے تھے. ایڈوائزرز کے نیچے جو کیپوز ہوتے تھے، کیپوز اٹیلین نام ہے جسے ہم کیپٹنز کہتے ہیں. کیپٹنز جو ہیں وہ مین کام کرتے تھے فیلڈ کا، یعنی سارا ورک وہ سنبھالتے تھے. خود فیلڈ میں نہ جاتے تھے لیکن فیلڈ کے سارے آپریشن کی ذمہ داری انہیں کی ہوتی تھی، اور کسی بھی آپریشن میں کوتاہی کے نتیجے میں سزا بھی کیپٹنز کو ملتی تھی، یا اگر ریوارڈ تھا وہ بھی کیپٹنز کو ہی ملتا تھا. کیونکہ تمام فیلڈز کے آپریشن، کلنگ، ایکسٹورشن منی، تمام قسم کی چیزوں کو کنٹرول کرنا، اداروں کو کنٹرول کرنا، یعنی باس آف باسز صرف آرڈر کرتا تھا، انڈر باس بھی آرڈر کرتے تھے، ایڈوائز کرتے تھے. اور یہ سب کچھ میٹنگز میں ہوتا تھا. ان کا ایک بورڈ بیٹھتا تھا، سب ممبرز مل کے میٹنگ کرتے تھے اور وہ آرڈر کرتے تھے پھر ڈائریکٹ کیپٹنز کو. کیپٹنز کی ساری ذمہ داری ہوتی تھی. کیپٹنز خاندان کے جو ہے ینگ فیلوز یا ینگ ممبرز ہوتے تھے جو کہ انرجیٹک ہوتے تھے اور تمام قسم کی فیلڈز ورک وہی سنبھالتے تھے، لیکن وہ خود فیلڈ میں نہ جاتے تھے. اب جو کیپٹنز ہیں وہ آگے اپنے ایسوسیٹ رکھتے تھے یا اسسٹنٹس رکھتے تھے یا اپنے آگے سولجرز رکھتے تھے. ہر کیپٹن اپنے نیچے 4 سے 5 سولجر رکھتا تھا. یہ سولجر جو ہے یہ خاندان کے بھی ممبرز کئی دفعہ ہوتے تھے، لیکن میکسیمم یہ زیادہ تر اسی طرح دیکھا گیا ہے. ہسٹورینز نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو کیپٹنز اپنے نیچے سولجرز رکھتے تھے یہ عام اٹیلین کے عوام کے لوگ ہوتے تھے، جو عام بے روزگار لڑکے ہوتے تھے، یا جو کسی نہ کسی گورنمنٹ اداروں کے ستائے ہوئے ہوتے تھے، یا وہ ان کے ساتھ مختلف عام عوام میں کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہوتی تھی. تو جو لوگ کچھ لوگوں سے بدلہ لینا چاہتے تھے وہ اس مافیا کے ممبرز بن جاتے تھے اور انہیں پھر سولجرز کہا جاتا تھا، اور کیپٹنز انہیں یوز کرتے تھے. انہیں کوڈ آف امیرتھا بھی دلا دیا جاتا تھا، وہ اسپیشل اس تنظیم کے ممبرز بن جاتے تھے. لیکن فیلڈ کے اندر آپریشن جا کے وہ سولجرز کیا کرتے تھے، یعنی اپنی جان وہ دیا کرتے تھے، کسی کی جان وہ لیا کرتے تھے. تمام قسم کے آپریشنز جو فیلڈ میں خود جا کے فزیکلی کرتے تھے وہ یہ سولجرز کرتے تھے. تمام مرنے کے لیے نہیں سولجرز کو آگے کیا جاتا تھا، پکڑائے جانے کے لیے نہیں سولجرز کو آگے کیا جاتا، ہینگ ہونے کے لیے نہیں سولجرز کو آگے کیا جاتا، سزا کاٹنے کے لیے نہیں سولجرز کو آگے کیا جاتا تھا. اور یہ سولجر اس قدر آپریٹڈ ہوتے تھے یا اس قدر انرجیٹک ہوتے تھے یا اس قدر یہ فیلڈ میں زبردست طریقے سے ورک کرتے تھے کہ ان کی مینٹلی جو آپ کہہ لیں کہ برین واشنگ اس قدر اسٹرانگ ہوتی تھی کہ یہ اینڈ تک یہی سوچتے رہتے تھے کہ ہم کسی ایسی تنظیم یا ایسی مافیا یا ایسی ایک باڈی کے ممبرز ہیں کہ جو لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہی ہے، یا جو ہے تو ٹیلیا ہے، جو تنظیم ہے تو سسیلین جو آئی لینڈ ہے وہ آج تک آباد ہے، یا یہ تنظیم لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتی ہے، یا باس آف جو باسز ہے یا انڈر باسز ہیں یا یہ جو کیپوز ہیں یہ لوگوں کی بھلائی کے لیے سارا یہ فیلڈ ورک ہم سے کروا رہے ہیں. ہم کسی کی کلنگ کر رہے ہیں تو وہ بھی کسی کی اچھائی کے لیے کر رہے ہیں، ایکسٹورشن منی اکٹھی کر رہے ہیں تو وہ بھی کسی کی اچھائی کے لیے کر رہے ہیں، اور اگر ہم کسی کو دمکا رہے ہیں تو وہ بھی معاشرے کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں. اس قسم کا اس وقت ان لوگوں کی برین واشنگ کی جاتی تھی، کیپوز کی طرف سے، ایڈوائزرز کی طرف سے، انڈر باسز کی طرف سے، باسز کی طرف سے. تو بہرحال یہ سولجر فیلڈ میں ورک کرتے تھے، اور کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ سولجرز بھی آگے اپنے ایسوسیٹ رکھ لیتے تھے، آگے اپنے اسسٹنٹ رکھ لیتے، مزید یہ سولجر بھی آگے مزید لوگوں کو، ان کا یہ بھی ایک کام ہوتا تھا کہ یہ مزید لوگوں کو ڈھونڈ کے لائیں جو کہ اعتبار کے قابل ہوں اور فیلڈ میں اچھا ورک کر سکیں. انہیں آگے میڈ مین کہتے تھے،
یا مزید جو اپنے اسسٹنٹس رکھتے تھے جو سولجرز مزید لوگوں کو، وہ انہوں نے کوڈ آف میرتھا نہ اٹھایا ہوتا تھا ان میڈ مین نے، لیکن ان کو کچھ عرصہ کام دیتے تھے، ان سے آپریشن کرواتے تھے، اور جب وہ ان کی تمام قسم کی امیدوں پہ پورا اترتے تھے تو پھر نیکسٹ وہ انہیں کیپٹن سے ملوا کے ڈائریکٹ کوڈ آف میرتھا اٹھا کے تو انہیں باقاعدہ سسیلین مافیا کا ممبر بنا لیا کرتے تھے۔ لیکن اس میں ایک بہت طرفداری کی بات یہ ہوتی تھی کہ یہ سولجرز اور سولجرز کے آگے جو اسسٹنٹس تھے جنہیں میڈ مین کہا جاتا تھا، یہ کبھی بھی کیپٹن کے علاوہ زندگی میں کسی سے نہ ملتے تھے، یعنی یہ کبھی بھی نہ جانتے تھے کہ ایڈوائزر کون ہے، انڈر بوسز کون ہے، یا باس کا شکل یا باس کی آواز یا باس کا آرڈر یا کسی میٹنگ میں باس کو پہچاننا یا اسے دیکھنا یا اسے سمجھنا ان کے لیے ناممکن تھا۔ یہ کبھی بھی اپنی لائف میں جو سولجرز ہیں، جو اس فیملی سے باہر کے لوگ ہوتے تھے، وہ کبھی بھی کیپٹن کے علاوہ کسی سے نہ ملتے تھے۔ اس لیے یہ مافیا ہمیشہ ورک کرتا رہا، اس کا پکڑایا جانا بہت مشکل تھا کہ اگر زیادہ سے زیادہ کوئی فیلڈ ورک میں آپریشن پکڑا بھی جاتا تھا تو وہ ایک سولجر پکڑا جاتا تھا، یا سولجر کے آگے جو میڈ مین ہوتا تھا وہ پکڑا جاتا تھا، اور یہ لوگ کیپٹن کے علاوہ کسی کو بھی نہ جانتے تھے، اور اگر یہ زیادہ سے زیادہ کسی کا نام لیتے بھی تھے تو کیپٹن کا نام لیتے تھے، اور کیپٹن سسیلین مافیا کا ایک خاندان کا باقاعدہ ممبر ہوتا تھا، وہ اگر پکڑا بھی جائے تو وہ اپنی جان دے دیتا تھا، لیکن وہ کبھی بھی ایڈوائزر یا انڈر باس یا باس آف باسز کا نام نہ لیتا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا اگر اس نے باس آف باسز کا نام لیا یا انڈر باس کا نام لیا یا ایڈوائزر کا نام لیا، سسیلین مافیا کے بارے میں کبھی بھی کسی کو کچھ بتایا تو کوڈ آف میرتھا کے مطابق یا کوسا نوسترا یا مائی اونرشپ کے مطابق اس کو زندہ تابوت میں بند کر کے دفنا دیا جائے گا اور اس کے پورے خاندان کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ اس لیے وہ کبھی بھی کیپٹنز اس رستہ اول تو پکڑے ہی نہیں جاتے تھے، کیونکہ سولجرز ہی کسی کا نام نہیں لیتے تھے، وہ اپنی جان دے دیتے تھے اور وہ کیپٹنز کا نام نہیں لیتے تھے، لیکن اگر وہ لے بھی لیں تو زیادہ سے زیادہ کیپٹنز کو جانتے تھے، اور کیپٹنز تو باقاعدہ فیملی کے ممبر دوسرے تھے، وہ تو کبھی بھی کسی کا نام نہیں لیتے، تو اس لیے یہ لنک آ کے بیسیکلی سولجر بھی ٹوٹ جاتا تھا، اگر سولجرز کسی کا نام لیں تو وہ کیپٹنز پہ آ کے لنک ٹوٹ جاتا تھا، کیپٹنز سے پیچھے ایڈوائزر یا انڈر بوسز یا انڈر بوسز سے اوپر باس آف باسز تک بات ہی نہیں جاتی تھی۔ لیکن اس میں اب ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ بات ہے کہ اس وقت ورلڈ وار 1 سے لے کے ورلڈ وار 2 کے درمیان اٹلی کے اندر اس قدر سسیلین مافیا مضبوط ہو چکی تھی یا اس قدر ان کی پاور بڑھ چکی تھی کہ کسی قسم کا ان کو رسک بھی نہیں تھا اس مافیا کو، یا یہ کہہ لیں کہ تھرڈ ورلڈ میں جب کوئی مافیا جیسے بہت زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے اسے کسی قسم کا رسک نہیں ہوتا، الٹا عوام جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ مافیا ہماری بھلائی کے لیے ہے، اس طریقے اس کو شیڈو گورنمنٹ کہتے ہیں۔ اس ٹائم ان کی ایسی شیڈو گورنمنٹ تھی کہ تمام لوگ ان پہ ٹرسٹ کرتے تھے، بلکہ لوگ چاہتے تھے کہ یہ مافیا آپریٹ کرے، کیونکہ لوگ جب ان کے پاس جاتے تھے تو لوگوں کے کام باقی اداروں سے، پولیس سے یا باقی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ سے زیادہ جلدی ہوتے، جلدی انصاف ملتا تھا ان لوگوں سے، یہ لوگوں کو انصاف دلانے میں بہت زیادہ تیز تھے، یہ بڑے آپریشنز کیا کرتے تھے، بڑے پیمانے پہ ڈرگ سمگلنگ کرتے تھے، بڑے پیمانے پہ کلنگ کرتے تھے یا گورنمنٹس کو آپریٹ کرتے تھے، لیکن عام عوام کو یہ کبھی بھی تنگ نہیں کرتے تھے، یا عام عوام کے ساتھ ان کا کوئی لنک نہیں تھا، یا عام عوام کو ہمیشہ خوشی کیا کرتے تھے، ان کا اعتماد جیتا کرتے تھے، ان کو انصاف دلا کے دیتے تھے، یا ان کی یہ کہہ لیں کہ ان کے لو کو یا ان کے اعتماد کو یا ان کے ٹرسٹ کو کیش کیا کرتے تھے، ان کو یہ بتایا کرتے تھے کہ یہ مافیا ہی ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ سکھ کا سانس لے رہے ہیں، ادارے صحیح کام کر رہے ہیں، اور یہ کسی حد تک بات درست بھی تھی کہ یہ مافیا اس طرح آپریٹ کرتا تھا کہ لوگوں کو بہت زیادہ اس مافیا سے فائدہ بھی ہوتا تھا، جس کی وجہ سے یہ مافیا بہت زیادہ اٹلی کے اندر پھیلتا رہا اور انہوں نے اپنی ایک شیڈو گورنمنٹ ہمیشہ قائم رکھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سسیلین مافیا 1924 سے لے کے 1939 تک، ورلڈ وار 1 سے لے کے ورلڈ وار 2 تک اس قدر مضبوط ہو چکی تھی، اٹالیا کے اندر ان کا اس قدر ہولڈ تھا یا شیڈو گورنمنٹ اس قدر پاور میں آ چکی تھی کہ سسیلین مافیا کے تمام آرڈرز تمام اداروں میں، پولیس میں اور تمام قسم کی جو انسٹیٹیوٹس ہیں، گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس، ان میں اور عوام کے اندر تمام قسم کے انہی کا راج چلتا تھا، اوپر گورنمنٹ کے اوپر جو مرضی بیٹھا ہو لیکن نیچے سسیلین مافیا ورک کرتا تھا، اگر کوئی جج نہ مانے بات تو یہ اس کو بم سے اڑا دیا کرتے تھے، اگر کوئی پولیس والا نہ مانے تو اس کو نوکری سے نکال دیا جاتا تھا، اگر کوئی گورنمنٹ کا جو ممبر ان کی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ کا کوئی بیوروکریٹ یا کوئی آدمی ان کی بات نہ مانے تو اس کی ٹرانسفر کر دی جاتی تھی یا اس کے جو بچوں کو گواہ کر دیا جاتا تھا، کسی قسم کی بھی یہ ہر طریقے سے لالچ دے کے، ڈرا کے، دھمکا کے، لوگوں کو بم سے ہتا کے اڑا کے، کسی طریقے سے کلنگ کر کے، ہر طریقے سے یہ اپنی بات ہر ادارے سے منواتے تھے۔ یہ کہہ لیں کہ اوپر کسی بھی قسم کا گورنمنٹ ہیڈ جو مرضی ہو، نیچے جو گورنمنٹ ہے وہ شیڈو گورنمنٹ ہے جو سسیلین مافیا کی تھی،
آپ یہ کہہ لیں کہ اٹلی پورے کا پورا اگر ورلڈ وار 1 سے لے کے ورلڈ وار 2 تک بھی اور اس کے بعد بھی 90 کی دہائی تک صرف اور صرف سسیلین مافیا کی رہا تو یہ غلط نہ ہوگا. ہاں کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ بغاوت ضرور کی تھی لیکن وہ لوگ تھے قبرستانوں میں. کیسے سسیلین مافیا اپنی موت کے قریب تھی، یا یہ کہہ لیں کہ سسیلین مافیا پہ ایسا وقت بھی آیا کہ جس وقت یہ لگتا تھا کہ یہ مافیا دنیا سے ابالش ہو جائے گی. آخر موسولینی کون تھا اور ورلڈ وار 2 کے بعد وہ کون سا گیم پلان یا کون سی اسٹریٹجی یا وہ کون سا ایسا طریقہ تھا کہ جس کے ذریعے سسیلین مافیا اتنا زیادہ مضبوط ہو گیا کہ اس کو ختم کرنے کے لیے 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں بلکہ 70 سے 80 سال امریکن CIA کو بھی لگ گئے اس کو ورلڈ سے ابالش کرنے میں لے. اور کہا جاتا ہے کہ آج بھی یہ بہت سارے ملکوں میں آپریٹ کر رہی ہے، فلی طور پہ ختم نہیں ہوئی. اور وہ کون سا امریکن صدر تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے امریکن عوام نے نہیں بلکہ سسیلین مافیا نے ہی بنایا تھا. اور سسیلین مافیا کس طرح بہت زیادہ امیر ہوئی، امریکن اور CIA سے وہ کون سا بلینڈر ہوا جس کی وجہ سے ان کے اپنے ہی ملک میں یہ مافیا پھیل گئی اور ایسی پھیلی کہ اس کو ختم کرنے میں اپنے کئی دہائیاں لگ گئی. یہ سب کچھ جاری ہے سیکرٹس آف کنگز میں.